بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں آن پہنچے۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون الرشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کی طلب میں ہارون الرشید نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول دانا کوئی بات کرے میں ہی اس سے سوال کر دیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں حضور، ضرور پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ جناب بالکل نہیں۔ اگر وہ انگور کھا کر اوپر سے پانی پی لے تو بہلول نے کہا، جناب کوئی حرج نہیں۔ اگر یہی شخص انگور کھا کر اوپر سے پانی پی کر دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جناب کوئی حرج نہیں، جتنی دیر چاہے دھوپ میں بیٹھا رہے۔ آگے فرمایا کہ بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیسے ہو جاتے ہیں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے بہت فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب تو بہلول لاجواب ہو جائیں گے۔ اب بہلول نے کہا کہ جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو چند سوال پوچھ سکتا ہوں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، ہاں بہلول پوچھو۔ عالیجہ اگر کسی شخص کے سر میں تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ تو خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگر اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر میں ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تم بھی بہت عجیب بات کرتے ہو، اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو عالی مقام اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح پانی اور انگور مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس انسان میں برے اور بھلے کی تمیز تک نہیں رہتی۔ اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ایک اور واقعہ میں بغداد کے ایک بازار میں فقیر ایک نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ کھانوں کی خوشبو کھانوں کی لذیذ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ارد گرد گزرنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل کیا کہ وہ بھی ان کھانوں کو کھائے، لیکن فقیر کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ ان کھانوں کو کھا سکتا۔ لیکن فقیر کا وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ اس فقیر کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانوں کی دیگ کی بھاپ سے روٹی کو نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فقیر کی روٹی ختم ہوئی تو وہ جانے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر بولا، کون سے پیسے؟ نان بھائی کون سے پیسے؟ فقیر نے نان بھائی سے کہا، اچھا ابھی تو نے میرے کھانوں کی بھاپ سے روٹی کھائی ہے، وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا، وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جو میں اس کی قیمت ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر اور میرے پیسے نکال، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان ہی پکڑ لیا
بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اب اس نان بائی سے کیسے جان چھڑوائی جائے۔ اتنے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگے۔ فقیر نے بہلول دانا کو ہمدرد جان کر سارا قصہ سنایا۔ وہ نان بائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ نان بھائی نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو تم، بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا، نان بھائی یہ لے، اور ان پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ لے، یہ تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کے لوگ یہ سارا نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ہنستے رہے۔ نان بھائی بہت غصے سے بولا، یہ قیمت دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانوں کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز میں ہی ملے گی نا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔